دوستوں ایک مشہور کہاوت ہے کہ اپنے شیر کو مت مارو، یعنی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو ورنہ دشمن کے کتے بھی تم پر بھونکنا شروع کر دیں گے۔ چاہے لاکھ اختلاف تمہارا کیوں نہ ہو اپنے ہی بندے سے، لاکھ نہیں کروڑ اختلاف کیوں نہ ہو اپنے بندے سے، لیکن پھر بھی اس کو کسی کے سامنے جھکنے مت دینا، کسی کے سامنے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور مت کرنا، ورنہ کل وہی سامنے والا بندہ تمہیں بھی اسی حالت میں مجبور کرے گا۔ ہمارے ملک کی پالیسی یعنی ہماری سیاسی پارٹیوں اور سیاسی لوگوں پر ان کی یہی پالیسی کافی ٹائم سے چل رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی مسٹیک تو معافی چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی جب آتی ہے اقتدار میں، دوسری پارٹی اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے۔ میری زندگی میں مشرف سے لے کر آج تک جب میں نے پولیٹکس اور ان چیزوں کو سمجھا کہ ہاں یہ ہوتا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی بات پہلی نہیں، ابھی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے۔ مشرف کے خلاف تمام جماعتیں ایک ہو گئی تھی، مشرف کو ہٹایا، مشرف گیا، پیپلز پارٹی آئی، اس کی حکومت میں نون لیگ نے بے تحاشا احتجاج کیے، دھرنے دیے۔ نون لیگ کی حکومت صوبائی پنجاب کی حکومت گورنر راج نافذ کر کے ختم کر دیا تھا، پھر مذاکرات ہوئے، کامیاب ہوئے، پھر وہ دور ختم ہوا، نون لیگ کی حکومت آئی، پھر پی ٹی آئی نے احتجاج کی حد لگا دی، پورے ورلڈ میں احتجاج کا ریکارڈ بنایا، احتجاج کا ریکارڈ بنا۔ نون لیگ پہ بھی مسئلے ہوئے، لیکن خیر بالا خیر ان لوگوں نے بھی اپنے 5 سالہ حکومت مکمل کر لی۔ 18 میں پھر انتخابات ہوئے، پی ٹی آئی جیتی۔ پی ٹی آئی کے خلاف پہلے دن سے دبا دب احتجاج جاری، ابھی تک جب تک اس کی حکومت گرائی دی۔ اب پی ٹی آئی بھی سڑکوں پر ہے۔ میرا اس بات کا مقصد کیا ہے دوستو؟ اس بات کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں اتنے الجھ گئے نا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم نہیں، ہمارے بڑے، اور انہی بڑوں کی وجہ سے عام عوام پر اثر پڑ رہا ہے۔ ایسے ایسے پوسٹس، ایسے ایسے بیانات عام شہریوں کے آ رہے ہیں جو کہتا ہے کہ میں جے یو آئی کا ہوں، مجھے اگر میرے خاندان میں سے کوئی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، میں اپنے خاندان والے سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے خاندان میں سے نون لیگ والے ہیں تو میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو دوستو پولیٹکس کا مطلب یا سیاسی پارٹیوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتا ہے، اور تمام کا سوچ اچھا ہوتا ہے کہ ملک میں ہم اس طرح کامیابی اور ترقی لا سکتے ہیں، کامیابی اور ترقی اور نوجوانوں کو آگے لے کر آ سکتے ہیں، ملک کی ترقی کے طور پر ہم آگے کام کر سکتے ہیں۔ فلانا پارٹی سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہی، ہم اچھا کام کریں گے، یہ نظریہ ہوتا ہے، یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نظریہ اور مقاصد اتنے بدل گئے نا کہ ایک دوسرے پر تپڑوں کی بارش، چپلوں کی بارش، انڈوں کی بارش، بے عزتی، مار پیٹ، یہاں تک کہ مسجدوں میں گھس گیا۔ ابھی تو کے پی کے میں یہ بھی واقعہ ہوا کہ مسجد میں گھس کے اس امام کو بھی مارا، یہاں تک بھی واقعات ہوئے کہ جہاں پر بھی کوئی لیڈر جاتا ہے دوسرے پارٹی والے ان کے خلاف نعرے بازی شروع کرتے ہیں، یہاں تک حرم شریف کو نہیں چھوڑا گیا۔ ایک پارٹی کا نہیں، میں سب کا بول رہا ہوں۔ تو ہمارا ملک اس چیز سے کیسے نکلے گا؟ تو کیوں نہ ہم امریکہ کے غلام ہوں گے؟ کیوں نہ ہم ہندوستان پر بھارے نہیں پڑ سکتے؟ کیوں کہ ہم آپس میں الجھے ہوئے۔ وہ ایک پرانا کہاوت ہے، اسکول میں ہمیں پڑھاتے تھے کہ ایک باپ نے اپنے 5 بیٹوں کو 5 لکڑی دیں، ایک ایک کر کے سب نے توڑ دی، 2 کر کے سب نے توڑی، 3 کر کے، 4 کر کے، 5 کر کے۔ جب 5 دیے تو کسی نے بھی نہیں توڑا، تو اس کو بتایا کہ اب دیکھو بیٹا، اگر آپ 5 ایک ساتھ رہو گے تو آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اگر آپ الگ الگ ہو گئے سب توڑیں گے آپ کو۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، قوم پرستی، فرقہ پرستی، پارٹی پرستی بھی شروع ہو گئی ابھی، اور پارٹی پرستی کے بعد اب کچھ جماعتوں نے، دینی جماعتوں نے، جس کا ایک مولانا فضل الرحمان کا اہم کردار ہے، اس نے یہاں تک تقسیم کر دیا کہ امام جو ان کے ماننے والے علماء ہیں ان کا تک یہاں تک فتوی آ گئے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا حرام ہے، نون لیگ کو ووٹ دینا حرام ہے، فلانا اور فلانا۔ کب ہم ایک پیج پر آئیں گے؟ ہم غلامی سے کب نکلیں گے؟ ہم آزاد کب ہوں گے؟ ہم خود مختار کب ہوں گے؟ ہم نظریے پہ کب چلیں گے؟ ہمارا ملک ترقی کب کرے گا؟ ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک آج ہم سے کئی ہزاروں گنا آگے ہیں۔ ہم سے آزاد ہونے والا ملک یعنی پاکستان سے آزاد ہونے والا ملک بنگلہ دیش،
معیشت میں ہمارے سے کافی آگے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہی ڈرامے چلتے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کا، بس حکومت مل جائے سامنے والے کی ریڑھ لگ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم ہر الیکشن میں آج کے بعد اچھے نمائندے نوٹ کریں گے، اچھے پولیٹیکل لیڈر نوٹ کریں گے، اچھے بندوں کو سینٹ میں، پارلیمنٹ میں اور ان کے ہاتھ حکومت سونپیں گے، تاکہ ملک اور ترقی کے لیے وہ دل و جان سے کام کرے، نہ کہ کرسی کے لیے۔